الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ارشاد الہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو کام کر رہے ہیں، فرمایا اے اہل ایمان، اے اہل محبت، تم بھی یہی کام کیا کرو جو اللہ اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک کا ورد رکھنا چاہیے، کثرت سے اپنی زندگیوں کا معمول بنا لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، جب کوئی درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو رد نہیں ہو سکتی، قبول ہی قبول۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اس کے ذریعے اولیاء کاملین بزرگان دین کو بہت کچھ حاصل ہوا، فیوز و برکات حاصل ہوئے، انوار و تجلیات حاصل ہوئے، مناظر کی تکمیل ہوئی۔ آج کی یہ محفل بسلسلہ جشن عید میلاد النبی نکات پذیر ہے ڈاکٹر ابراہیم صاحب کی، گزشتہ مسلسل 3 سالوں سے یہ محفل ہو رہی ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، کسی ایک کے دل کو بھی بات سمجھ آ گئی تو مسئلہ بات کرنے کا پورا ہو جائے گا، مقصد حل ہو جائے گا۔ اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے۔ وہ دانائے سبول ختم رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے، زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے، مکان و لا مکان اندر محمد ہی محمد ہے، کہ ہستی کی دکان اندر محمد ہی محمد ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، گھر گھر کریا کریا گلی گلی پوری کائنات میں حضور کا میلاد شریف 1400 سال سے ایسے منایا جاتا رہا۔ ہزاروں اس کے حوالے، دلائل، آرگومنٹس، ریفرنسز حدیثوں سے ثابت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ بھئی کلونجی کھایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کلونجی کھایا کرو۔ یہ جو اچار کے اندر کالا دانہ ہوتا ہے کلونجی، یہ کھایا کرو، اس میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، جن کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو بولا سچ بولا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولا، صادق اور امین کہتے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ 2 جہاں کے تاجدار، علم کے مختار، فرماتے ہیں ساری کائنات کا علم میرے پاس ہے، اور وہ معلم اخلاقیات، وہ طبیب کامل، کیا فرما رہے ہیں؟ کلونجی کھایا کرو، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو کون کون کلونجی کھاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ دیکھو چند ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے عشق رسول۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، رپورٹیں کراتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، ECG کرواتے ہیں، اور جہاں سے سن لیتے ہیں بھاگ پڑتے ہیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر آ گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا ڈاکٹر ہی مان لو۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
लाखों रुपया फीसें भर लेते हैं, टेस्ट, टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन, दवाइयाँ खा खा के पागल हो जाते हैं। फिर आखिर पीरों के पास आ जाते हैं, फिर आखिर पीरों के पास आ जाते हैं और आके कहते हैं जी दवाइयाँ बढ़िया खाती, आराम नहीं है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल कर लिया जाता है तो आराम आ जाता है। एक सहाबी को हार्ट अटैक हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को क्या हुआ? हार्ट अटैक। इसे क्या कहते हैं? दिल का दौरा। ये दिल का दौरा नहीं समझ आता आजकल, हर बंदा हार्ट अटैक को जानता है। तो हजूर ने इरशाद फरमाया, कलमा हकीम तबीब था मदीने का, आपने फरमाया उसके पास इसको ले जाओ और उसे कहो अजवा खजूर की गुठली को पीसकर शहद में मिलाकर इसको चटा दो। क्या करना है हार्ट अटैक के लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये जो हम नमाजें पढ़ते हैं, हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उंगली शहादत खड़ी करते हैं ना, ये वो फरमा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सिर्फ नमाजें पढ़ाने नहीं आए थे, मुंह के ऊपर बाल रखवाने नहीं आए थे। 63 साल इस दुनिया में गुजार कर गए, एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात, एक पूरा निज़ाम जिंदगी वो अता फरमा कर गए। कोई चीज की कमी नहीं। फरमाया यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया। कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब रसूलुल्लाह देकर नहीं गए, कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल नहीं बता कर गए। अलहम्द से लेकर वन्नास तक 2 किलो की किताब हमें अता फरमा कर गए, जो हमारे घरों में पड़ी हुई है और उसको हाथ लगाने का हमारे पास टाइम नहीं। क्यों? कि मोबाइलों से जान छूटे तो कुरान की बारी आए। फेसबुकों से, यूट्यूबों से, इंटरनेट ने पागल करके रख दिया जमाने को। अल्लाह रसूल की बातें बस वो किताबों तक महदूद रह गई। अफरा तफरियों से निकलना जरूरी है। ए खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जिस दीन ने गैरों के दिल आके मिलाए, उस दीन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। ए खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। अल्लामा इकबाल ने कहा ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर किसकी तलाश में है? किसी इब्राहिम की तलाश में है। खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ताओ पैबंद बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे क्या है? बुत हैं जमात की आस्तीनों में। कौन सी जमात? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली जमात, उम्मत मुहम्मदिया, इनकी आस्तीनों में वो बुत छुपे हुए हैं। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी दुनिया में अब नहीं आएगा। नबूवत का बाब बंद, विलायत का बाब खुल गया। क़यामत तक अब नबी कोई नहीं आना, वली आते रहेंगे रसूल पाक के बाद। 1400 साल से आज तक आते आ रहे हैं और क़यामत तक आते रहेंगे। क्यों? कि नबी नहीं आना अब कोई भी, नबूवत खत्म हो गई। लेकिन हम कह रहे हैं अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत, शायर मशरक, ये मुसव्वर पाकिस्तान, जिन्होंने इस इस्लामी मुल्क का तसव्वुर दिया था, ग्रेट फिलोसोफर अल्लामा इकबाल, जिनके नाम से लाहौर में बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या नाम है उसका? अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना अजीम इंसान कि उसके नाम से एयरपोर्ट बनाना पड़ा। दुनिया जहान से जो आएंगे दानिश्वर, वो अल्लामा इकबाल के नाम पर लैंड करेंगे। वो क्या फरमा रहे हैं? ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। अब जब हजूर ने फरमा दिया कि नबी कोई नहीं आना, तो कौन से इब्राहिम की अब आमद होनी है?
किस इब्राहिम की तलाश में है? नबी तो आना कोई नहीं। इब्राहिम से मुराद यहाँ पर है मर्द कामिल, रहबरो रहनुमा, मुर्शिद कामिल, वली अल्लाह, वो है मुराद। इब्राहिम का क्या मुकाम? बुत शिकन। ये तो अलामा ने कहा कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। मैं ये कहता हूं ये दौर अपने मोहम्मद की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा तल्लक हजूर के साथ है, हजूर का तल्लक आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ है। हमने हजूर तक महदूद रहना है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत शिकन थे, हजूर भी बुत शिकन है। हजूर ने काबे को बुतों से पाक करवाया था, काबे को बुतों से पाक करवाया था। तो ये इंसान का दिल जो है ये भी अल्लाह का घर है। इसके अंदर भी हमने बहुत से बुत रखे हुए हैं, बुतों की पूजा हो रही है। इनको कम कर, बुतों की पूजा हो रही है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो ये बुत परस्तियां छोड़ दें। जब तक बुत परस्ती खत्म नहीं होगी, खुदा परस्ती शुरू नहीं हो सकती। इश्क रसूल बच्चों का खेल नहीं है, ये बातों का नाम नहीं है, ये अपने आप को हजूर की जात पर फना करने का नाम है। और जिन्होंने फना कर दिया उनको हम आम बंदा नहीं कहते, उनको हम कहते हैं मजहरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल, कामिलारा रहनुमा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, तंदीले नूरानी, शहबाज लामकानी, गौसुल आजम कहते हैं, जिन्होंने रसूल पाक पे खुद को फना किया, जुबानी कलामी नहीं, प्रैक्टिकली। हजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैं गारे हिरा में 12 साल रहा। कितना अर्सा? आप मुसलमान तो वहां 12 मिनट नहीं गुजार सकता। भाग के जाते हैं और कहते हैं अच्छा ये है वो गारे हिरा जहां पर कुरान नाज़िल हुआ था, और बाहर आ जाते हैं, चलो भी बाहर। उन हस्तियों ने हजूर के नक्शे कदम पर चलकर खोज लगाई। आप फरमाते हैं मैं 12 साल गारे हिरा में रहा, और जो फयूज़ बरकात, जो अनवार तजल्लियात मेरे ऊपर मुनकशिफ हुई वो बयान से बाहर है। मुझे क्या क्या कुछ अता हुआ। दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबन, मैं इल्म हासिल करते करते कुतब और गौसे आलम बन गया। कौन फरमाते हैं? गौस पाक। तो वो कौन सा इल्म है जो गौस कुतब अब्दाल कलंदर बना देता है? ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां, जैसे साहबजादा वसीमुल हक आप बता रहे थे कि वो हमें क्या दे रही है। हमने स्कूलों कॉलेजों से वो गौस कुतब अब्दाल औलिया अल्लाह बन के निकलते तो नहीं देखे। कागज के टुकड़े पकड़े हुए लोग देखे, जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, डिप्लोमा कहते हैं, डिग्री कहते हैं, और खुश होते हैं कि डिग्री मिल गई। और फिर क्या करते हैं? धक्के खाते फिरते हैं कि 2 टके की नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए दफ्तरों के बाहर, और कोई पूछता नहीं, फाइलें उठा के लिए फिरते हैं। ये है पूरी जिंदगी की कमाई, जिसकी यहाँ पर कोई नहीं सुनवाई। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। वजह उसकी ये है प्रॉपर गाइडलाइन नहीं हुई। हम जिस माशरे में रहे उस माशरे का रंग हमारे ऊपर चढ़ गया। हमारा इर्द गिर्द कोई मलाइका तो थे नहीं, कोई सूफिया नहीं थे, अहलुल्लाह नहीं थे, मलाइका नहीं थे। तो हमारे अंदर जो तरबियत हुई वो इन नफसानी लोगों की हुई। वो जैसे वो थे वैसे ही हम बन गए। वो घटिया जहनों के मालिक थे, हम भी बन गए। वो नफ्स की पूजा करते थे, हम भी करने लग गए। वो झूठ बोलते थे, हमने भी बोलना शुरू कर दिए। वो चुगलियां करते थे, हमने भी करनी शुरू कर दी। वो एक दूसरे के साथ जो है वो अनापरस्तियां दिखाते थे, गुस्सा दिखाते थे, हसद दिखाते थे। वो ये सारी बीमारियां हमारे अंदर आ गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, क्या करने आए थे? यहाँ 23 साल का अरसा लगा कुरान पाक को मुकम्मल होते हुए। कितना अरसा? 20 के अंदर 3 साल और डाल दें, कितने बन गए? 23 साल, 23 इयर्स ये लगा नज़ूल कुरान के ऊपर। और उस कुरान को गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कायनात पर हुकूमत करने का फार्मूला है। इस पूरी कायनात पर अगर तुमने हुकूमत करनी है, मसखर करना है, तो कुरान पाक उसका फार्मूला है। और वो फार्मूला आप सबके घरों में पड़ा हुआ है, मगर हम उससे काम नहीं लेते। हमें पता ही नहीं इसका इस्तेमाल क्या करना है। ये नुस्खा कीमिया है। हम लोग हैं सवाबी मुसलमान। क्या हैं? सवाबी मुसलमान। ये अहलुल्लाह जो थे, अजीम लोग थे, अकाबरीन थे, ये थे इनकलाबी मुसलमान। वो क्या थे? इनकलाबी मुसलमान।
عام نمازیوں سے، حاجیوں سے، تہجد گزاروں سے، پرہیزگاروں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ وہاں پر لوگ فیض لینے کیوں نہیں جاتے؟ قبریں تو ہیں۔ اور لاہور کو کہتے ہیں داتا کی نگری، کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اس طرح کی ایک قبر ہی تو ہے، اور اس کو قبر نہیں کہتے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب لاہور تشریف لائے تو وہاں داتا صاحب نہیں بیٹھے ہوئے تھے، 250-300 سال پہلے کی ایک پرانی قبر تھی، وہاں پر آئے، چلہ کیا، اعتکاف کیا، جگہ موجود ہے آج بھی۔ خواجہ صاحب نے 40 دن کے بعد انکشاف کیا کہ لوگوں، مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے مدینہ منورہ سے، مہر ولایت لگا کر، سلطان الہند بنا کر، نائب رسول بنا کر، ساری اتھارٹیاں دے کر، میں معین الدین چشتی اعلان کرتا ہوں کہ یہ آپ قبر نہیں، یہ خدا کے نور کا مظہر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، صاحبزادہ خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ ملنگی زندہ باد۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یہ عام قبر نہیں ہے، یہ خدا کے نور کا مظہر ہے۔ ناقصوں کے لیے کامل پیر ہیں اور کاملوں کے لیے رہنما ہیں۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اسے مرشد کامل مل جائے گا۔ تو یہ کشف المحجوب کس نے لکھی تھی؟ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے۔ یہ 1000 سال پرانی کتاب ہے تصوف کی، تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ کتنے سال پرانی ہے؟ 1000، 10 صدیاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی 400 سال ہوئے تھے جب یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کتنا عرصہ ہوا تھا؟ 4 صدیاں ہوئی تھی، 400 سال ہوئے تھے، اب 14 ہو گئی ہیں۔ یہ اس زمانے میں لکھی گئی، قرب نبوت کے زمانے میں، نبوت ابھی قریب سے گزری تھی۔ تو اس کے اندر آپ نے وہ سب کچھ بتایا جس سے ایک انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ مگر آپ میں سے کس کس نے کشف المحجوب پڑھی ہوئی ہے؟ یہ دیکھو لاہور میں رہنے والوں کو 2-4 ہاتھ کھڑے ہوئے۔ شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اولیاء کرام بزرگان دین یہ سمجھاتے ہیں کہ دین ہوتا کیا ہے۔ دین باتوں کا نام نہیں ہے۔ ان کے مزارات مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، ان کے نام بھی زندہ، ان کے مزارات بھی زندہ، ان کا کام بھی زندہ، ان کا مشن بھی جاری۔ دنیا کے تانتے بندے ہوئے ہیں، فیض و برکات لے رہی ہے، مرادیں پا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قبرستانوں میں لاکھوں قبریں ہیں، پاکستان میں ہزاروں قبرستان ہیں، وہاں لوگ فیض لینے کیوں نہیں جاتے؟ کسی قبر پر بہشتی دروازہ کھلا ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کبھی دیکھا کسی قبرستان میں بہشتی دروازہ کھلا ہو؟ اٹ مینز کہ یہ قبریں نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے نور کا مظہر ہیں، فیض و برکات کے سرچشمے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں غیر مسلموں کو، کافروں کو مسلمان بنا کر اسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ ہستیاں فرماتی ہیں کہ اب جیسے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اب تقدیر تو اللہ بدلتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں بندہ بدلتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں سیدھے سادھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں، نہ مسجد دی نہ مندر دی، نہ مسجد دی نہ مندر دی، ایک کھیڑ ہے تیرے اندر دی، کر سو بد مرد کلندر دی، بندے وچ مولا وچ جا۔ اپنے اندر کو درست کرنا، اندر کے گند کو باہر نکالنا، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔
اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو درویشی کہتے ہیں، اسی کو معرفت کہتے ہیں، اسی کو بزرگی کہتے ہیں۔ یہی مشن محمدیہ ہے، یہی مشن نبوت ہے، یہی مشن ولایت ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، کیا کرنے آئے تھے؟ یہ اندر کا گند نکالنے کے لیے، انسانوں کو اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے۔ سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ نفسانیت سے نکل آؤ اور روحانیت کی طرف چل پڑو۔ کیا پیغام تھا نبیوں ولیوں کا؟ نبیوں کا پیغام تھا کہ اپنے اندر کو صاف کر لو، اور ولیوں کا مشن وہی نبیوں کے قائم مقام، نائبین، جانشین۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہی کام، قلب کی صفائی، اندر کی صفائی، تزکیہ نفس، تطہیر قلب، ظاہر و باطن کی پاکیزگی۔ نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ہوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ صفے قد، دل پریشان، سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سکون ہی نہیں ہے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، تیرا قیام بھی حجاب۔ نماز اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی۔ نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ تیرا دل کھڑاوے منڈے کڑیاں، تو دلوں نماز میں نہیں تھی۔ لوکاں دے دکھلاون کارن پج بڑے مسیحتی عارف کامل بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، آل نبی اولاد علی، یہ جن کا جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، ان کا خون حضرت مولانا سید محمد عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ المعروف بابا بلے شاہ سرکار، یہ نبی کا گھرانہ، نبی کا خون، آل ابراہیمی، وہ ہمیں بتا رہے ہیں اپنے نانا کے، اپنے گھر کی باتیں، قرآن کی حقیقت کو سمجھا رہے ہیں سیدھے سادے الفاظوں میں۔ لوکاں نے دکھلاون کارن پج بڑے مسیحتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 400 ویتو کی۔ اندر کی چالاکیاں، ہوشیاریاں، مکاریاں، دغابازیاں، ان کو جب تک ہم نہیں نکالیں گے تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ طوطے کو آپ آیت الکرسی یاد کرا دو، سارا دن وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جانور کے سر کے اوپر کتابیں لاد دو، وہ عالم دین بن جائے گا۔ گدھے کے سر کے اوپر قرآن پاک باندھ دو تو حافظ قرآن ہو جائے گا۔ قرآن آیا تھا سمجھنے کے لیے، ہم لگ گئے پڑھنے کے اوپر۔ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، سمجھنے کے لیے آیا تھا، اور جن پر نازل ہوا تھا وہ لوگ مادری طور پر عربی دان تھے، ان کے گھروں کے اندر عربی بولتے تھے لوگ، ان کی پیدائشی زبان تھی، ماں بولی تھی ان کی۔ ہمیں تو عربی کا پتہ ہی نہیں، نہ گرامروں کا پتہ، نہ گردانوں کا پتہ، نہ صرفناب کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ، نہ تفسیر کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، تو ہمیں سمجھ کیسے آ جائے گا یہ قرآن شریف؟ یہی وجہ ہے کہ بے سکونیاں، بے چینیاں، ٹینشنیں، اذیتیں، مصیبتیں، پیروں سے دم کرا لو، تعویذ لے لو، تو تعویذ بھی لے لو لیکن تعلیم توحید لے لو، تعلیم خدا رسول بھی لے لو۔ ہمیں کوئی سمجھانے والا ہو، بتلانے والا ہو کہ اندر کے بتوں کو توڑنا ضروری ہے۔ یہ جو بت ہم نے اندر پالے ہوئے ہیں، رسول اللہ نے کعبے کو بتوں سے پاک کروایا تھا، 360 بت تھے خانہ کعبہ میں، حضور نے توڑوا دیے، ختم کروا دیے۔ تو وہی کام اب ہم نے کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سنت رسول۔ مسواکوں کا نام سنت رسول نہیں ہے، وہ بھی ہے ظاہری سنتیں، کچھ باطنی سنتیں ہیں، کچھ ظاہری سنتیں ہیں، دونوں طرف چلنا پڑے گا۔ صرف ظاہر کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے۔ اور وہ بت کون کون سے ہیں جس کی ہم پوجا میں لگے ہوئے ہیں؟ حسد۔ کون سا بت ہے؟ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، یہ چھوٹا سا بت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ڈسکس کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ یا اللہ مجھے حسد کرنے والے کے شر سے بچا۔ ہم کہتے ہیں نا مجھ سے حسد کرتے ہیں میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میرے دفتر والے، میرے سٹاف والے، کہتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟
حسد، میریاں درانیاں جٹھانیاں، میرے رشتہ دار، میری ساس، میری نو، ان جیلسی بڑی، کیا کہتے ہیں؟ جیلسی۔ حسد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جیلسی۔ اور بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جشن عید میلاد النبی فرماتے ہم منا رہے ہیں، وہ حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ حسد ایک آگ ہے۔ حسد کیا ہے؟ آگ ہے جو نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ نمازیں پڑھی بے شمار، روزے رکھے بے شمار، حج کیے، عمرے کیے، زکاتیں کی، نیک کام کیے، نوافل پڑھے، سارا کچھ کیا، اور دل کے اندر حسد ہے تو ہر چیز کا ستیہ ناس بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازوں کو تباہ و برباد کر دے گا کون؟ حسد۔ روزے تباہ ہو جائیں گے، کس سے؟ حسد سے۔ نیکیوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کس سے؟ حسد سے۔ لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے کہ یہ بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہم تو جسم کے ساتھ مخلص ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا آئی، 6 مہینے لاک ڈاؤن ہوا، ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ مخلص ہیں اپنے جسم کے ساتھ۔ یہ ماسک ہم نے چڑھائے ہوئے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جسم کے ساتھ بڑے مخلص ہیں کہ وہ میرے جسم کو کہیں کچھ ہو نہ جائے، میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں مر نہ جاؤں، کہیں میرا جنازہ نہ نکل جائے۔ لوگ لقمہ اجل بن گئے کرونا وائرس کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اللہ پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ اللہ طبیب بھی ہے، اللہ کا حبیب بھی ہے، ان کی طرف بھی تو لو لگائیں۔ 6 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا سکھا کر گیا؟ عذاب الہی تھا، ایک آزمائش تھی، اور کہتے ہیں پھر دوبارہ ہے۔ خانہ کعبہ بند، روضہ رسول بند، مسجدیں بند، سلام لینا بند ایک دوسرے سے جو ثواب کا کام تھا، گلے ملنا بند، ایک دوسرے کے قریب سانس لینا بند، دکانیں بند، مارکیٹیں بند، سب کچھ بند، پورا نظام زندگی ڈیڈ ہو گئے۔ ہوا تو کیا سیکھا؟ یہ نشانیاں اللہ عقل والوں کے لیے بھیجتا ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں۔ جو عقل والے تھے انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، اور ہم صرف یہی سمجھتے رہ گئے کہ بس یہ کوئی وہ وائرس تھا، وہ پھیل گیا۔ وہ وائرس اپنی جگہ تھا، اور یہ ایک بہت بڑا اللہ کا اشارہ تھا۔ اس اشارے کو سمجھو۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ تم میری طرف سے آئے ہو اور میری طرف ہی واپس آنا ہے۔ اس زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے کچھ کرنا ہے، مرنے سے پہلے پہلے کچھ کرنا ہے۔ مرنا ہے کہ بس کچھ کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بہت ہو گیا، عقل مندانہ اشارہ کافی ہے۔ نماز پڑھا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، تہجد پڑھا کریں، اشراق پڑھا کریں، چاشت پڑھا کریں، دوسروں کے کام آئیں۔ اندر سے یہ حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغلیاں، غیبتیں، غصہ، تیری میری، پیسہ، جھوٹی عزتیں، انائیں، ان سب کو نکال کے باہر پھینکو تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ حضور ہمیں ایسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں جو ظاہر اور باطن میں پاکیزہ ہو، مصفہ ہو، مجلہ ہو، تو پھر ہماری مغفرت بھی ہوگی، حضور شفاعت بھی کریں گے، اور حوض کوثر کے اوپر ہمیں کیا پلائیں گے؟ شرابن طہورا۔ یہ باتوں سے نہیں، پریکٹیکل عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب نے میری باتوں کو سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ